ڈاکٹر صاحب یہ ایک سوال یہ ہے کہ بار بار پسینہ آتا ہے، بار بار، یعنی کہ بیٹھے بیٹھائے، تو اس کے لیے کیا حل ہے؟ پسینہ دیکھیں یہ بھی ایک ہر بندے کا انٹرنل میٹابولزم، فیٹی لیور بھی ہے، فیٹی لیور بھی ہے. پسینہ آنا ایکچولی باڈی جو اس کا ٹیمپریچر ہے اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. کیوں آتا ہے آپ دیکھیں، جب بھی آپ گرمی میں ہوں گے تو باڈی پسینے کی صورت میں باڈی کے ٹیمپریچر کو بیلنس کر رہی ہوتی ہے. تو یہ تھرموسٹیٹ جو بیلنس کا ہے، اور کوئی ایموشنل سٹریس ہو اس میں ایک دم سے آنا شروع ہو جائے گا. ایون اے سی میں بھی آپ بیٹھے ہیں تو اس سٹریس میں آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ باڈی کا ایک ریسپانس ہے. تو یہ ہر آدمی کا ڈفرینٹ ہے، اس میں یہ کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں کچھ لوگوں میں اسپیشلی بہت دھڑکن تیز مستقلاً، تو وہ ایک ہائپر تھائرائڈزم، یہ غدود کی بیماری ہوتی ہے، وہ زیادہ کام کرتا ہے. تو پسینے زیادہ، وزن کم ہونا، دھڑکن تیز رہنا، ہاتھ میں کپ کپاہٹ ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں. لیکن وہ چیز جی تھائرائڈ کے زیادہ کام کرنے میں کہ پسینے بہت زیادہ آ جاتے ہیں. لیکن ایک عام آدمی میں جس میں کبھی کبھی عام آدمی سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، تو وہ کوئی مرض نہیں ہے، وہ ایک باڈی کا ڈفرینٹ. نہیں ایسا، یہ سب ہر انڈیویجول کا ڈفرینٹ میکینزم ہے اس ہیٹ کو اور انٹرنل بیلنس کو وہ کرنے کا. جی ایک دو سوال اور ہم لے سکتے ہیں. سوری مجھے ایسا لگے. ڈاکٹر صاحب میرا ذاتی پرابلم ہے کہ بیٹھے بیٹھے یا چلتے بھی میں بھی جس میں سانس مکمل نہیں آتا، بس ادھورا سانس آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں یہ بھی اکثر لوگوں کو ایون بیٹھے بیٹھے شکایت ہوتی ہے، سانس ایسا لمبا کر کے لینا پڑتا ہے. دیکھیں باقی حالات میں آپ ٹھیک ہیں، اور بیچ میں کبھی ایسے ذہن میں خیال آ رہا ہے تو یہ کوئی مرض نہیں ہے. ہاں یہ مرض ہے کہ آپ ایک خاص ڈیوریشن چلتے ہیں، 10-15 منٹ چلنے کے بعد آپ کو لگتا ہے، یا 5 منٹ چلنے کے بعد لگتا ہے کہ اب سانس ایسا ہو رہا ہے کہ مجھ سے چلا نہیں جا رہا، اور یہ ریپیٹڈ ہے کہ جب بھی آپ ایسا کر رہے ہیں اور ایسا ہی ہو رہا ہے تو یہ ڈینجرس ہے. ایسے کبھی ایک فیل آ گئی اور بیٹھے بیٹھے، یہ کوئی ڈینجرس بات نہیں ہے. لیکن مستقل بنیاد پہ لگ رہا ہے کہ بھائی 2 منزل چڑھنے کے بعد، جبکہ جو میں پہلے 4 منزل چڑھ جاتا تھا، اب 2 منزل چڑھنے کے بعد میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں آگے چل ہی نہیں سکتا، یہ ڈینجرس ہے. اچھا یہ ہاتھ اور پیر کا جو سن ہو جانا ہے، یہ مائک ایک ہی طرف رہ گیا، اس طرف کسی کو سوال لینا ہو تو لاسٹ ہم ادھر سے لے لیں گے. جی بولو. میں نے کہا ہاتھ اور پیر سن ہو جاتے ہیں، تو یہ ویئر اٹ لیڈز ٹو. دیکھیں سن ہونا بھی اگین یہ نرو سے ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے. اس کے پیچھے مختلف کازز ہیں. شوگر والوں میں یہ مرض کی صورت میں ہوتا ہے، نیوروپیتھی کہلاتا ہے. کبھی کبھار آپ کے انٹرنل باڈی میں وائٹامنز یا ان کی اوپر نیچے ہو جائے، تبھی آپ نے دیکھا اس میں سب لوگ آپ کو وٹامن دے رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی ہو جاتا ہے. تو یہ یعنی اس کے پیچھے آپ کو کاز ڈھونڈنی ہوتی ہے. بہت تنگ کرنے والی حد تک ہے کہ ایسا سن ہو گیا کہ اب محسوس بھی نہیں ہو رہا، جیسے پیر آپ کا کہیں ٹچ ہو رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا، آپ کوئی چیز چبا رہے ہیں تو نہیں پتہ چل رہا، تو پھر یہ ڈینجرس ہے. پھر تو پراپر نیورولوجسٹ سے اسسمنٹ، اس کے پورے ٹیسٹ ہوتے ہیں، نرو کنڈکشن سٹڈیز کہلاتی ہیں. اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ نرو میں بجلی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، پھر اس کی وجہ ڈھونڈنی ہوتی ہے.